السلام علیکم میرے بھائیوں الیاس ستاری قادری صاحب نے ایک وصیت فرمائی ہے اپنے مریدین کے نام اور ان لوگوں کے نام جو بھی انہیں سنتے ہیں یا جو بھی ان سے انسپائر ہیں، لیکن یہ وصیت اسپیشلی ان کی اپنے مریدوں کے نام تھی۔ تو ان کی وہ وصیت کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ ان کی وصیت نامے کو ملاحظہ فرمائیں۔ کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گھیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد، ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، پر اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ نے الیاس ستاری قادری صاحب کی اس وصیت نامے کو ملاحظہ فرمایا، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو اعلیٰ حضرت صاحب سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی تحقیق کافی ہے، ہمیں اور کسی کے بارے میں نہ بتائیں۔ کہہ رہے ہیں یا پھر کوئی اور پھر اعلیٰ حضرت سے کوئی بڑا ہو تو پھر اس کو لے کے آئیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی ہوگا بھی تو ہم اسے پہچانتے نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صاحب کی تحقیق جو ہے وہ میرے لیے لفظ آخر ہے، یعنی انہوں نے اعلیٰ حضرت صاحب کی تحقیق کے اوپر آ کر قلم توڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کوئی بھی تحقیق کی ہوئی ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے، بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمی اور کجی موجود نہیں ہے۔ اب اس کے اندر کمی ہے یا نہیں ہے اعلیٰ حضرت صاحب کی تحقیق کے اندر، یا ان سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اپنی بکس کے اندر، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن یہاں ٹاپک ہے الیاس ستاری قادری صاحب، جنہوں نے اعلیٰ حضرت صاحب کو انڈائریکٹلی معصوم کلیم کر لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ ان کی جو تحقیق ہے وہ مکمل ہے، اس کے سوا باقی ہمیں کچھ اور تسلیم نہیں ہے۔ انہوں نے جو تحقیق کر دی وہ بالکل صحیح ہے، ان سے ذرا سی بھی لغزش نہیں ہوئی اپنی کسی بھی تحقیق کے اندر، کسی بھی کتاب کے اندر۔ یہاں الیاس ستاری قادری صاحب یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے جو فرما دیا وہی دین ہے، اعلیٰ صاحب نے جو لکھ دیا وہی دین ہے ان کے الیاس ستاری قادری صاحب کے لیے۔ اور آگے سے وہ اپنے مریدین کو بھی یہی تاثر دے رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے جو لکھ دیا، جو کہہ دیا، بس اسی کو دین ماننا، اس کے باہر اگر کوئی بھی شخص کیسی بھی بات کرے تو اس کی بات کو تسلیم مت کرنا، اس کی بات کو فوراً سے پہلے رد کر دینا۔ اب یہاں میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں الیاس ستاری قادری صاحب سے اور ان کے مریدین سے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ خود بیان کرتے ہیں اور بہت سارے بریلوی اور بہت سارے دعوت اسلامی والے یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے بھی اجتہادی خطا ہوئی ہے، صحابہ اکرام سے بھی اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ وہ ان کی خطاؤں کو بیان کرتے ہیں ممبر سے آ کر، اور بہت سارے ایسے اگزامپل دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھے، انہوں نے جو ہے وہ شراب پی لی تو ان کے کوڑے لگے، ایک شخص تھے کہ ان سے زنا ہو گیا تو انہیں سنسار کیا گیا۔ تو یہ سارے صحابی رسول تھے اور جن سے یہ خطائیں صد زر ہوئیں، جن سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں انہوں نے کلیم کیا کہ اعلیٰ حضرت صاحب کی تحقیق جو ہے وہ بالکل مکمل ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل ایکوریٹ ہے، یعنی انہوں نے اعلیٰ حضرت صاحب کو جو ہے وہ صحابہ اکرام سے بھی بہت آگے پہنچا دیا اور معصوم کی کیٹیگری کے اندر لا کر کھڑا کر دیا انہوں نے اعلیٰ حضرت صاحب کو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روح زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی وہ جماعت مبارک ہے جن سے کوئی بھی خطا صادر نہیں ہوتی، وہ معصوم ہے، وہی معصوم ہے اور ان کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں۔ باقی دنیا کا کوئی بھی شخص خطاؤں سے خالی نہیں، چھوٹی یا بڑی خطا یا اجتہادی خطا ہر کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت صاحب کی تحقیق جو بالکل مکمل ہے، اس میں کوئی بھی کمی اور کجی نہیں ہے، تو یہ بات بالکل سرے سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب بہت بڑے عالم تھے، بہت پائے کے عالم تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ان کی دین کی خدمات بہت بڑی ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ ان سے غلطی ہی نہیں ہو سکتی، ان کی تحقیق پوری مکمل ہے، یہ الفاظ تو اللہ رب العالمین قرآن کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی کمی اور کجی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ معاذ اللہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو قرآن جیسی ایک سورہ بھی بنا کے دکھاؤ، 10 آیات بھی بنا کے دکھاؤ۔ تو فقط قرآن وہ کتاب ہے جو محفوظ ہے، جو پروٹیکٹ ہے، جس کے اندر کوئی بھی کمی اور کجی نہیں ہے۔ ایون صحیح بخاری کے اندر بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں، سیاستہ کے اندر بھی صحیح اور ضعیف حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اعلیٰ حضرت صاحب کا جو ہے انہوں نے قلم لا کے توڑ دیا۔ اب خیر 8-9 دن کے بعد جو رمضان عید اسٹارٹ ہونے والی ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عید کا چاند نکلتا کیسے ہے۔ اب آپ ذرا ان صاحب کی اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں
کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا. تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا. میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے, کتنا سج دھج کے ہے اور کتنا خوش ہے, کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا, وہ کوئی انسان نہیں تھا. وہ کون تھا؟ وہ عید کا چاند تھا. اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا, حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے. آپ نے امین القادری صاحب کی اس ویڈیو کو سنا جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک بار بڑے پیر صاحب کے پاس ایک شخص آیا تو اسے کسی شخص نے پوچھا, جب وہ چلا گیا پہلے والا شخص, تو اسے کسی شخص نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا اتنا خوبصورت سا نوجوان؟ تو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا, یہ کوئی انسان نہیں تھا, یہ عید کا چاند تھا, عید کا چاند جو مجھ سے اجازت لینے آیا تھا کہ حضرت آپ کی اجازت ہو تو بتائیں میں کب نکلوں, 29 پہ نکلوں یا 30 پہ نکلوں؟ یعنی عید کا جو چاند ہے وہ بڑے پیر صاحب سے اجازت لے کر نکل رہا ہے. کتنے بیوقوف اور کتنے کم عقل لوگ ہیں جو بیٹھ کر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب بڑے پیر صاحب اس دنیا پہ تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے عید کا چاند کب نکلتا تھا؟ کس سے پرمیشن لیتا تھا وہ؟ عید کا چاند ہو یا سورج ہو یا تارے ہوں یا جو کچھ بھی ہے, وہ کس سے پرمیشن لیتے تھے؟ میرے بھائیوں, کیا یہ دعویٰ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے کہ عید کا چاند جو ہے یا فلاں چاند یا فلاں سورج جو ہے وہ میری اجازت لے کر نکلتا ہے اور مجھ سے اجازت لے کر جو غروب ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی یہ کلیم نہیں ہے جو یہ بڑے پیر صاحب کے لیے کلیم کرتے گھومتے ہیں. اور امین القادری صاحب تو اتنے جھوٹے, اتنے مکار, اتنے فتین آدمی ہیں, انہوں نے مسکرا کر وہ کہانیاں اور وہ جھوٹ بولے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ, اللہ سے ڈر نہیں لگتا ان لوگوں کو. یہ اللہ کے محبوب بندوں کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں, ان کی ذات مبارکہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ لوگ قرآن پڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں, احادیثیں پڑھ کر ان احادیثوں کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں, اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, بزرگوں کے لیے جھوٹی شانیں بیان کرتے ہیں. میرے بھائی, ایسا واقعہ کہیں نہیں ہے. یہ بڑے پیر صاحب کی طرف بہتان ہے. جو بھی اسپیس کے اندر جو بھی چاند تارے سورج جو بھی جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں, اور وہ اللہ ہی کی مرضی سے نکلتے ہیں اور اللہ ہی کی مرضی سے جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں. اس میں اور کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اور جو شخص یہ تسلیم کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے, وہ کھلے طور پر مشرک ہے. آپ ایسی باتوں سے باز آئیں, آپ قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کے اندر جوڑیں اور جھوٹوں سے اور مکاروں سے ساودھان رہیں. میرے بھائیوں, آپ کپڑا لینے جاتے ہو تو اسے چیک کر کے دیکھتے ہو اس کی کوالٹی کیا ہے, لیکن آپ دین جس سے چاہو لے لو, جس سے مرضی ہو چاہو لے لو. وہ جھوٹ بول رہا ہو, سچ بول رہا ہو, بس اس کے نام کے آگے قادری, چشتی, سہروردی, نقشبندی لگا ہونا چاہیے, بس آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل صحیح بول رہا ہوگا. میرے بھائیوں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں, احادیث کو پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چینج آئے گا. الا البلاغ.